صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ محمد اللہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رضی اللہ عنہ محمد اللہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. وقال النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر او كما قال عليه الصلاة والسلام. جو خطبے میں آیت پڑھی گئی اور مختصر سی حدیث یا حدیث کا ٹکڑا پڑھا گیا، تھوڑا سا آواز کم ہے، وہ انسان کے اس کانٹریکٹ کے متعلق ہے جو اس نے اللہ سے کیا ہے، کانٹریکٹ کا مطلب سمجھتے ہیں نا بھائی، انسان کا اللہ سے ایک معاہدہ ہو کے ہے. اگرچہ اس کی یاد دہانی نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کا تذکرہ نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کے بارے میں بات نہیں کرنے کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے وہ، لیکن جتنے انسان آئے اس دنیا میں سب ایک کانٹریکٹ کر کے آئے ہیں اللہ سے. آپ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ وہ کون سا کانٹریکٹ کرے بھائی. آپ کو بتاتا ہوں میں، جس کو عہد الست بولتے، عہد الست عربی میں اس کو عہد بولتے، اردو میں معاہدہ بولتے عام لفظوں میں، اور اسی طریقے سے انگلش میں اس کو کانٹریکٹ بولتے. اللہ تعالی پوری انسانیت کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان جو قیامت کا جو فیصلہ ہونے والا ہے، قیامت جب برپا ہونے والی ہے، اس سے پہلے جو لاسٹ انسان آنے والا ہے، وہ انسان سے لے کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام پوری انسانیت کو ایک جگہ جمع کر دیے، اور جمع کر کے اللہ تعالیٰ سوال کرے الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کون پوچھے یہ؟ اللہ تعالیٰ سوال کرے. آپ لوگ بول رہے ہوں گے ارے میں آ کے 10 سال ہو رہا، 20 سال ہو رہا، 25 سال 50 سال بہت ہوا، تو آسمانوں پہ کیسا سوال کرے میرے سے؟ ایک سوال پیدا ہوتا نا بھائی. ہم نہیں تھے، ہماری روحیں تھی، ہم سے مراد ہمارا جسم نہیں تھا. کون تھے؟ ہماری روحیں تھی. تمام روحوں کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے سوال کرے الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو پورے مل کے ایک ساتھ جواب دیے. یہاں پر ایک نقطہ، بہت پیارا نقطہ ہے، علماء کرام لکھے، مزے کا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو سمجھنے کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب پوری انسانیت پریشان ہے کہ اب جواب کیا دینا ہے. الست بربکم، سوال تو اللہ کی طرف سے ہو گیا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اب پوری انسانیت سوچ رہی، اس لیے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بیان سنے تھے بھائی، روحیں وہاں پر بیان چلا تھا کیا؟ آدم السلام بیان کر رہے تھے بڑا بیٹھ کے، اور جبرائیل بیٹھ کے بیان کر رہے تھے، ایسا کچھ تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں تھا.
تو سب پریشان ہے، جواب کیا دینا ہے؟ رب کا سوال ہے، جواب تو دینا ہے۔ تو یہاں پر علماء کرام بعض روایتوں کے تحت یہ لکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت صرف اس جملے سے بھی کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ کیا ہے؟ پورے مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے کہ اب جواب کیا دینا ہے، اب جواب کیا دینا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قالوا بلا شہدنا، بھئی یہی جواب دو کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں پہلے انبیاء جواب دیے، پھر انبیاء کی اتباع میں پوری امتیں جواب دی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تمام انبیاء میں سردار کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ جواب پہلے کون دیے؟ بھئی کہیں پر سوال ہو تو پہلے قوم کا سردار جواب دیتا نا، یہ قوم کا لیبر جا کے جواب دیتا، قوم کا سردار جواب دیتا۔ تو پوری انسانیت کی روح ایک جگہ جمع تھی، اب اس وقت جو پہلا جواب دے گا وہ کون ہوگا؟ پوری انسانیت کا سردار ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت پورے انبیاء، شہداء، صالحین، متقین، صدیقین، جتنے آپ لیتے اس امت کے اندر، اولیاء کرام، بزرگان دین، سب ایک جگہ موجود ہے، سب کی روح ایک جگہ موجود ہے۔ اب سب انتظار کر رہے بھائی جواب کو دے گا، اللہ سوال کرے اور جو جواب دے گا وہ ہمارا سردار ہوگا۔ کون جواب دیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی اتباع میں کون جواب دیے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی وجہ سے فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہے۔ بھئی امام کس کو بولتے؟ جو سب سے آگے کھڑے، اس کی نماز سب کی نماز۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہا، دوسری رکعت کے اندر اگر کوئی بندہ التحیات کے بعد درود ابراہیم شروع کر دے، اگر خالی وقت میں اگر کوئی بندہ درود ابراہیم دوسری رکعت میں، 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت میں التحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دے تو اس کے اوپر سجدے سہو لازم ہے۔ لیکن اگر امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسری رکعت میں التحیات کے بعد درود ابراہیم شروع کر دے، اللہ اس کی پکڑ نہیں کریں گے، کیونکہ امام صاحب کی نماز ان کی نماز ہے، ان کی نماز امام صاحب کی نماز کے تابع ہے۔ تو یہ ہوتے امام۔ تو پوری امت کے پورے انبیاء کے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام بن گئے۔ یہ جو جواب دیے پوری امت مل کے وہی جواب دی۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہے۔ یہ ایک واقعہ بھی ہے، اور امام الانبیاء کے لیے دوسرا واقعہ کون سا؟ معراج کے سفر کا۔ پورے انبیاء کی امامت فرمایا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں پر؟ مسجد اقصیٰ میں۔ بہرحال یہ موضوع نہیں ہے، پچھلے جمعے بتایا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا معجزات تھے۔ اصل میرا جو ٹاپک ہے اس کی طرف آ رہا ہوں میں، وہ کیا ہے کہ ہمارا اللہ سے کانٹریکٹ ہو کے ہے۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا کیا کانٹریکٹ ہے بھائی؟ ٹھیک ہے اللہ رب ہے، پوچھے سب جنے جواب دے دیے۔ نہیں نہیں نہیں، بات یہاں پر ختم نہیں ہے، اب یہاں سے ایک نیا کیس شروع ہو رہا۔ قالوا بلا شہیدنا۔ اچھا اللہ یہ بھی پوچھ سکتے تھے نا بھائی، الستو بربکم کے بجائے الستو باللہ، کیا میں تمہارا اللہ نہیں ہوں؟ بھائی بہت اہم چیز کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں میں۔ اللہ یہ بھی سوال کر سکتے تھے الستو بربکم کی بجائے الستو باللہ، الستو برحمان، الستو، ہر ایک صفت کا نام لے کے ذکر کر سکتے تھے نا اللہ۔ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہے صفات کے اعتبار سے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن اللہ یہاں پر جو صفت کا ذکر کرے وہ انتہائی پوائنٹ کی چیز ہے، جس کو میں اپنی زبان میں بولتا ہوں پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ، آخری اہم چیز ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ اللہ پوچھ رہے الستو بربکم، سوال یہ پیدا ہوتا رب بولتے کس کو؟ میں بولا کہ بھئی رب کے بجائے اللہ کا نام بھی لے سکتے تھے، لفظ اللہ بھی لے سکتے تھے، لفظ رحمان بھی لے سکتے تھے، لفظ ستار بھی لے سکتے تھے، لفظ رزاق بھی لے سکتے تھے، لفظ رحیم بھی لے سکتے تھے، لفظ رحمان بھی لے سکتے تھے۔ اللہ کو رحمان لفظ تو سب سے زیادہ پسند ہے، انتہائی پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 نام ایسے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ کون سے ہیں؟ ایک ہے عبداللہ اور دوسرے ہے عبد الرحمن۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی لے سکتے تھے نا،
لفظ عبداللہ میں اللہ آیا، لفظ عبدالرحمن میں رحمان آیا. یہ دو صفتوں کے ذریعے تو پوچھ سکتے تھے اللہ، نہیں، نہ رحمان پوچھے، نہ ستار پوچھے، نہ غفار پوچھے، نہ قہار پوچھے، نہ اللہ کی ایک دم طاقت والی صفت جبار پوچھے، کچھ نہیں. کون سا لفظ لیے؟ رب. الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو اب یہاں پر سمجھنے کی یہ چیز ہے کہ پروردگار بولتے کس کو. جب یہ لفظ سمجھنے آ جائیں گا نا، کانٹریکٹ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا جو میں پہلا لفظ لے کے چل رہا ہوں شروع سے. رب کہتے ہیں اس ذات کو، رب کہتے ہیں اس ذات کو جس کی عبادت بھی کی جاتی ہے، جس کی پرستش بھی کی جاتی ہے، جس سے مدد بھی مانگی جاتی ہے، جس کے سامنے التجا بھی کی جاتی ہے، جو ہمارا پالن ہار بھی ہے، جو ہمیں رزق بھی دیتا ہے. یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اگر لفظ اللہ بولتے تو ایک صفت کی طرف اشارہ ہوتا، معبود جس کی عبادت کی جاتی. رحمان بولتے تو ایک چیز کی طرف اشارہ ہوتا تھا، رحم کرنے والی ذات. رزاق بولتے تو ایک صفت کی طرف اضافہ ہوتا تھا، رزق دینے والی ذات. رحیم بولتے تو ایک چیز کی طرف اشارہ ہوتا تھا، رحمت بھری ذات. اور اگر قدوس بولتے تو ایک صفت کی طرف اشارہ ہوتا تھا. اگر ستار بولتے تو ایک صفت کی طرف اشارہ ہوتا تھا، عیبوں کو چھپانے والی ذات. اگر جبار بولتے تھے تو ایک صفت کی طرف اشارہ ہوتا تھا، لوگوں کے اوپر زبردست طاقت رکھنے والی ذات. اگر چاہے آپ جو بھی نام لے لو، قوی بولتے تو ایک صفت کی طرف اشارہ ہوتا تھا، طاقتور والی ذات. آپ جتنے نام لے لیں گے ایک صفت کی طرف اشارہ ہوگا. رب اس کو کہتے ہیں جو ستار بھی ہو، غفار بھی ہو، قہار بھی ہو، رزاق بھی ہو، مالک بھی ہو، داتا بھی ہو، ستار بھی ہو. ہر قسم کی ذات اس کے اندر پنہا ہو، چھپی ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں رب. اور وہ رزق بھی دیتا ہو، ضرورتیں بھی وہی پوری کرتا ہو، اس کو کہتے ہیں رب. تو اللہ پوچھ رہے وہاں پر، کہاں پوچھے؟ ارے بولو بھائی، کہاں پوچھے؟ کہاں؟ گھر میں؟ کہاں پر؟ اچھا، من ربو کا رے نہیں، اللہ یہ تو فرشتے پوچھیں گے. اللہ کیا پوچھے؟ الستو بربکم. کیا پوچھے؟ کہاں پوچھے؟ عالم ارواح میں. عالم ارواح، عالم ارواح 4 عالم ہیں، مختصر سا بتا دیتا ہوں میں. ایک عالم ہے عالم ارواح، دوسرا ہے عالم دنیا، تیسرا ہے عالم برزخ، چوتھا ہے عالم آخرت. یہ 4 عالم ہیں، چاروں کے احوال الگ الگ ہے. عالم ارواح میں خالی روحیں رہتی، خالی روحیں، وہاں جسم نہیں رہتا. عالم دنیا میں روح بھی رہتی، جسم بھی رہتا، اور اس کے ساتھ اچھا برا بھی لگا ہوا رہتا. اور عالم برزخ کے اندر خالی روح رہتی، جسم پورا گل سڑ کے کیڑوں کے حوالے ہو جاتا. وہاں پر سوال و جواب ہوتے بس، اور انتظار میں کھڑا ہوا رہتا بندہ. اس کے بعد عالم آخرت رہتے، وہاں پر روح کا معاملہ ہے، وہاں پر جزا و سزا کا مسئلہ ہے کہ یہاں جو دنیا میں کر کے گئے وہاں پر آپ کو بدلہ دینا پڑے گا. بہرحال یہ مختصر سا میں 4 عالم کی تشریح کر دیا. تو میں کیا بتا رہا تھا اصل میں، عالم ارواح میں کہاں ہوا سوال؟ عالم ارواح میں، جہاں پر تمام روحیں جمع تھی. کیا پوچھے اللہ تعالیٰ؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ پورے مل کے کیا بولے؟ نہیں آپ ہی تھے. نہیں. قالو بلا. ارے کیوں نہیں؟ آپ کے علاوہ کوئی ستار ہو سکتا؟ آپ کے علاوہ کوئی رزاق ہو سکتا؟ کوئی رزق دے سکتا؟ آپ کے علاوہ کوئی رحم کر سکتا؟ آپ کے علاوہ کوئی ہماری مدد کر سکتا؟ ہم گنہگار بن جائے، ہم گناہوں میں زندگی ملوث کر لے، اس کے بعد اگر توبہ کے واسطے آئے تو آپ کے علاوہ کوئی غفار بن سکتا؟ کوئی ہمارے گناہوں کو بخش سکتا؟ یہ پورے جواب اس کے اندر چھپے ہوئے تھے. الستو بربکم، اللہ آپ کے علاوہ کوئی؟ قالو بلا شہیدنا، پورے مل کے گواہی دیے کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہو سکتے. چلیے ایک بات ہو گئی. یہ تھا ہمارا کانٹریکٹ. بولو بھائی، یہ تھا ہمارا کانٹریکٹ، یعنی معاہدہ اللہ سے جو کیا گیا. کانٹریکٹ، معاہدہ، جو بولتے آپ بولیے. اب اس کانٹریکٹ پہ، اس معاہدے پہ ہم برقرار ہے نہیں، یہ دیکھنا ہے بس. اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ہم دنیا میں آئے. اللہ کے رب ہونے کا دل میں یقین رکھتے ہوئے زندگی گزار کے آخرت کے حوالے ہو جانا ہے.
اتنے کے لیے دنیا میں آئے اپن. اب یہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، نافرمانیوں سے بچنا، اور اسی طریقے سے پردہ کرنا، بے پردگی سے بچنا اور بے حیائی سے بچنا، یہ جتنے کام ہیں یہ کس لیے ہے؟ اللہ آپ ہمارے رب ہے، یہ بتانے کے لیے ہے. ارے بھائی نماز پڑھنا کیوں ہے؟ سجدے میں جانا کیوں ہے؟ بتانے کے لیے کہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے میرا. آپ میرے کو بولے کہ کام چھوڑ کر آ جاؤ، بیکری میں بیٹھے ہوئے تھے بیکری بند کر دو، گودام میں بیٹھے تھے گودام بند کر دو، ہوٹل میں بیٹھے تھے ہوٹل بند کر دو، آؤ میرے نماز کے لیے، آؤ میرے سامنے سجدہ کرنے کے لیے. تو بندہ سارے چیزوں کو چھوڑ کر آ کر سجدہ ریز ہو جائے. یہ بتا رہا بندہ کہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. اگر آپ کے علاوہ رب ہوتا تو میں دکان کو چھوڑ کے نہیں آتا، کیونکہ میرے کو وہاں دکھ رہا دکان کے اندر فائدہ ہونا، رزق ملنا دکھ کے آ رہا، لیکن میں اس کا انکار کر رہا ہوں کہ اللہ رزق دینے والی دکان، بولو بھائی رزق دینے والی دکان نہیں ہو سکتی، برکت دینے والی دکان نہیں ہو سکتی. اللہ آپ کا جب مؤذن پکار دیا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ آؤ کامیابی کی طرف آؤ، تو اللہ میں دکان کو بھی چھوڑ دیا، گھر کو بھی چھوڑ دیا، بیوی کو بھی چھوڑ دیا، بچوں کو بھی چھوڑ دیا. اے اللہ بستر پہ نرم نرم بستر پہ گرم گرم نیند آ رہی تھی، اللہ اس نیند کو بھی چھوڑ دیا میں. آپ کا جب مؤذن ندا لگا دیا، سارے چیزوں کو چھوڑ کر میں آپ کے دربار میں آ گیا اور آپ کے سجدہ ریز ہو کر یہ میں اعلان کر رہا ہوں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. پاک ہے وہ ذات جو بڑی اعلیٰ ذات ہے، رب ہے، پاک ہے وہ ذات جو سب سے اعلیٰ رب ہے. میں سجدے میں آ کے بول رہا ہوں. یہ ہے الست بربکم کا اظہار. قالوا بلا شہدنا کا، کبھی نماز کے ذریعے، کبھی زکوٰۃ کے ذریعے، کبھی حج کے ذریعے. حج میں جا کر دیکھیے آپ کیا کام کرتے، اچانک بھاگنا، رک جانا، پھر کپڑے اتار دینا، چھوٹے موٹے کپڑے پہن لینا وہ احرام کی شکل میں، کوئی ٹائی نہیں، کوئی جینس پینٹ نہیں، کوئی شرٹ نہیں، ٹی شرٹ نہیں. بھاری بھاری کپڑے بھی پہن سکتے تھے نا بھائی، نہیں ایک چادر میں آ جاؤ، سادے بن جاؤ اور فوراً طواف کرو. ایک نہیں 7 مرتبہ کرو بھائی، 1 مرتبہ کرے تو بھی کافی تھا نا، 7 مرتبہ کرو. مینا میں جاؤ، جلدی فوراً بھاگو، قربانی کرو. عرفات میں جا کے پورے گھنٹے کھڑے ہو جاؤ، کچھ کرنا نہیں ہے، خالی کھڑے رہنا ہے. یہ سارے کام کیوں کرا رہے اللہ تعالیٰ؟ بتا اللہ یہ آپ کے ذریعے اظہار کرانا چاہ رہے کہ میں تمہارا رب ہوں. جب میں حکم دے دوں تو 8 گھنٹے خالی کھڑو ہو تو کھڑنا ہے، جب میں حکم دے دوں دکان چھوڑو تو چھوڑنا ہے. اس کا اظہار کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نماز دیے، زکوٰۃ دیے، جتنے عبادات دیے، یہ اسی لیے دیے. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. بندہ نکاح کر لیا، گھر کا ذمہ دار بن گیا، کما کے کون لے کے آ رہے؟ شوہر لاتا نا بھائی. کما کے شوہر لایا تو گھر میں سالن پکتا، نہیں تو سالن نہیں پکتا. تو بندے کے ذہن میں یہ آ سکتا کہ کما کے لانے والا میں، محنت کرنے والا میں، دھوپ پانی بارش سردی کچھ بھی نہیں دیکھ کے کما کے لا کے دینے والا میں جو بولو وہ سننا نا. یہ بندے کے ذہن میں آ سکتا نا بھائی. اللہ تعالیٰ فوراً بول رہے نہیں 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 نہیں، اگرچہ تم کما رہے ہوگے لیکن کما کر لا کر بیوی کو دینے کے باوجود بھی تم وہی کرو گے بیوی کے ساتھ میں جو بولوں گا. تو یہ کیوں بتا رہے اللہ تعالیٰ؟ رب ہونے بھائی اللہ رب ہے بول کے بتانے کے لیے کر رہے نا یہ سب. بھائی تم کما کر کھلانے کے باوجود بھی تمہارا حق اس کے پر کچھ نہیں ہے جتنا کہ میں جتنا بول دوں. اگر میں بول دوں کہ بیوی کے پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے تو نہیں اٹھانا ہے. اگر میں بول دوں کہ بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے تو کرنا ہے. اگر میں بول دوں کہ بچوں کے تربیت کا معاملہ کرنا ہے تو کرنا ہے. میں نے اللہ رب اگر یہ بول دے تو کرنا ہی کرنا ہے، دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. نہیں سوال پیدا ہو سکتا نہیں بھائی کما رہا تو میں نا، بھاگ دوڑ تو میں کر رہا ہوں، پیسہ میں کما رہا ہوں، محنت میں کر رہا ہوں، پال رہا ہوں میں، کتنا محنت کر رہا ہوں میں، گودام میں 10 گھنٹے بیٹھ رہا ہوں، 12 گھنٹے بیٹھ رہا ہوں، اچانک رات میں 3 بجے فون آیا تو میں مال کے لیے نکل جاتا ہوں، ساری محنت میں کر رہا ہوں تو حکم بھی میرا چل رہا نا. یہ بندہ سوچ سکتا. اللہ بولے نہیں نہیں نہیں، اگر تم یہ حکم چلانا چاہ رہے، منمانی کرنا چاہ رہے تو پھر اسلام سے خارج ہو جاؤ، چھوڑ دو اسلام کو، اس کے بعد جو کرنا ہے کر لو، مارو توڑو پھوڑو کیا کرتے کرو. اللہ تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے دنیا میں، آخرت میں دبا کے عذاب دینے والا ہے. نہیں اگر مان کے چلنا ہے الست بربکم، جیسا تم اقرار کرے تھے
عالم ارواح میں اگر وہ اقرار پر برقرار رہنا چاہ رہے, قائم رہنا چاہ رہے, تو پھر بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, بچوں کو گالیاں نہیں دے سکتے, پڑوسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے, دوست کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے, پارٹنر کو دھوکہ نہیں دے سکتے, پارٹنر کو چپاٹا نہیں دے سکتے. چپاٹا سمجھتے آپ؟ حیدرآباد کے لوگ آئے نا بھائی, گول پھرا دے رہے لوگ, 50 لاکھ کا بزنس کر رہے یا پھر انویسٹ کر رہے وغیرہ, اینڈ ٹائم پہ جب پیسے دینے کی بات ہے چپاٹا دے کے نکل جا رہے. تو یہ بھی بولو بھائی نہیں کر سکتے. کیوں؟ آپ بول رہے ہیں نہیں انویسٹ تو میں کرانا, میرے 50 لاکھ گئے نا, چاہے تو میں دوں چاہے تو نہ دوں, میرے پاس کام کرنے والا بندہ ہے جی, 2 دن میں نکال کے پھینک دیتا ہوں. اللہ بول رہے نہیں, مزدور جب صبح سے شام تک کام کرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, مزدور جو صبح سے لے کے شام تک کام کرا, اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے تک اس کی مزدوری عطا کر دو. آپ بول رہے نہیں میری مرضی میں کب بھی دیتا ہوں, بخشتے اللہ, اور الستو بربکم کے اوپر برقرار ہے اپن نہیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے. تو اسی وجہ سے میں بتایا کہ بھئی ہمارا ایک اللہ سے کانٹریکٹ ہو کے ہے, ہمارا اللہ سے ایک معاہدہ ہو کے ہے, اس معاہدے کو بار بار رینیول کرتے رہنا چاہیے. بولتے ہیں نا آپ لوگ کہ بھئی لائسنس کو رینیول کرنا چاہیے, نہیں کرے تو پھر پولیس کب بھی ڈال لیتی نا بھائی. دیکھتی کیا پولیس نئے ایک مرتبہ لائسنس بن گیا تھا, بن گیا, رینیول کی ضرورت نہیں ہے, بول سکتے کیا؟ نہیں. پولیس جب ایک قانون بنا دی تو اس کے قانون کے حساب سے آپ کو چلنا پڑے گا. ٹھیک اسی طریقے سے بار آپ کو یہ رینیول کرانا ہے. الستو بربکم کا, الستو بربکم, قالوا بلا شہیدنا, قالوا بلا شہیدنا. کبھی نماز کے ذریعے, کبھی زکوٰۃ کے ذریعے, کبھی ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے, کبھی دوستوں کے ساتھ ہمدردی کر کے, یہ آپ کو بار اس کا معاہدے کی تجدید کرتے رہنا ہے. کریں گے نا بھائی؟ تو ایک چیز میں آپ لوگ کو آج بتایا وہ یہ کہ بھائی ہمارا اللہ سے ایک معاہدہ ہو کے ہے, اس کو توڑنے کا نہیں ہے. جب بھی ٹوٹ جائے کیا کرنے کا ہے؟ اللہ ایک راستہ بتا دیے, توبہ کر لو. جب بھی ٹوٹ جائے توبہ کر لو. کیا مطلب کہ بھئی اللہ آپ کے مؤذن صاحب پکارے تھے, حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کو آ جاؤ, جلدی آ جاؤ. آپ بولے نہیں تھوڑا میرے کو دکان کو دیکھنا ہے. آپ یہاں پر معاہدہ توڑے. بھئی اللہ نماز کو آؤ بول رہے, کامیابی کی طرف آؤ بول رہے, آپ نہیں آتے بلکہ دکان میں بیٹھے ہوئے, زبان سے نہیں بول رہے آپ بول رہے ہیں کہ میں کبھی نہیں بولا ایسا بول کے, نہیں, زبان سے نہیں بول رہے آپ, عمل سے کر کے بتا رہے آپ کہ میں نماز کو آنے والا نہیں ہوں. ظہر کی اذان ہو گئی, عشاء تک مسجد کو آنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو یہ عہد توڑو نا آپ. اللہ بلانے کے بعد بھی نہیں آ رہے نا. ارے بھائی مثال دی تو بات سمجھ نہیں آتی. اصل میں اگر آپ کسی بندے کے ساتھ پارٹنرشپ میں شامل ہو گئے, اب میٹنگ رکھی گئی, اب میٹنگ کے ٹائم پہ ایک بندہ فون کرا آپ کو, بھائی ذرا جلدی آؤ میٹنگ ہے بول کے. آپ بول رہے ٹھیک ہے اب بھی آتا ہوں 1 گھنٹے میں. اس کے بعد پھر کال کرے, کیا ہوا بھائی اب تک نہیں ہے, پھر اب بھی آتا ہوں 2 گھنٹے میں. اس کے بعد پھر کال کرے, کیا ہوا بھائی اب تک نہیں ہے, میٹنگ پورا انتظار کر رہے ہیں. پھر 2 گھنٹے کا, اب بھی آ رہا ہوں 2 گھنٹے میں. کرتے کرتے آپ 1 دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, آپ کو پارٹنرشپ میں رکھتے لگا. ارے بولو بھائی, نہیں رکھتے, فوراً دستبردار کر دیتے, بھائی ہٹیے آپ قابل نہیں ہے پارٹنرشپ میں ہونے کے. ٹھیک اسی طریقے سے اللہ 1 مرتبہ بلا رہے, 2 مرتبہ بلا رہے, 3 مرتبہ بلا رہے. جو پارٹنر تھا وہ تھوڑا سا اتنا رحم دل نہیں تھا جتنا اللہ رحم دل ہے, تو انہیں 2-3 مرتبہ کے بعد نکال دے رہا تھا, 3-4 دن کے بعد نکال دے رہا تھا. اللہ رحیم ہے, کریم ہے, رحمان ہے, وہ برداشت کر رہے, آپ کی زیادتیوں کو برداشت کر رہے, آپ کی نافرمانیوں کو برداشت کر رہے, آپ کو مہلت دیتے جا رہے, موت تک مہلت دیے کہ بھئی آج نہیں, کل آ جاؤ, ٹھیک ہے پرسوں آ جاؤ, آؤ لیکن آؤ. تو جب یاد آ جائے فوراً پلٹ کے اللہ کی طرف آ جاؤ. لیکن اگر آپ ایسا انکار کرتے رہے, معاہدہ توڑتے رہے, تو ایک دن موت آئے گی, پھر آپ کو بھی ریجیکٹ کر دیا جائے گا. آپ یہ سمجھیں گے کہ بھئی میرا نام عبداللہ تھا, میرا نام سلمان تھا, میرا نام شاہ رخ تھا, میرا نام عامر تھا, میرا نام سیف علی خان تھا, میں مسلمان ہوں جی. لیکن جب قبرستان میں آپ کو تدفین کر دیے, دفن کر دیے, کل قیامت میں جب آپ اٹھو گے تو مسلمانوں میں نام آپ کا نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ کو مہلت دی گئی. اب توبہ کر لو, جب توبہ کر لو اب لپک کے آ جاؤ, جب آ جاؤ اللہ کی طرف, اب آ جاؤ, جب آ جاؤ. آتے نا آپ, موت آ گئی اور آپ اللہ کی طرف نہیں آئے, تو پارٹنرشپ میں رہے, آپ معاہدے میں رہے, آپ کانٹریکٹ میں رہے, آپ کانٹریکٹ سے ہٹا دیے گئے. یہ کانٹریکٹ سے ہٹا دیے جانے کا کبھی اظہار ہوگا؟
کل قیامت میں معلوم پڑے گا کہ اللہ ہم کو کانٹریکٹ میں نہیں رکھے تھے، اگرچہ ہم اقرار کرے تھے، لیکن جب بار بار بلا رہے تو نہیں آنے کی وجہ سے اللہ کی بھی پھری اللہ نکال دیے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے بھائی، اس وجہ سے میں دوبارہ یہ گزارش کروں گا کہ بھائی پورے مل کے آج جتنے بیٹھے ہوئے، شروع سے میری عادت ہے خالی بیان کر کے ختم نہیں کرتا ہوں، میں ساتھ میں کوئی ایک کام دیتا ہوں یا کوئی ایک کام کرواتا ہوں۔ آج ایک کام کر لیجئے کہ اے اللہ، دل ہی دل میں بولیے، اے اللہ اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا، آج میں کانٹریکٹ پہ برقرار رہنے کی پورا عہد کر رہا ہوں۔ اب تک جو غفلت کی زندگی گزارا، جیسی تیسی کی زندگی گزری، اللہ آج اس مسجد میں بیٹھ کے عہد کرتا ہوں کہ اب میں کانٹریکٹ کو نہیں توڑوں گا۔ بولو بھائی انشاءاللہ نہیں توڑیں گے نا بھائی؟ دیکھو اگر کوئی بندہ محلے کے نارمل آدمی سے کانٹریکٹ کرتا تو اس کا ایک درجہ رہتا، اگر وہی محلے کے کارپوریٹر سے کرا تو اس کا ایک درجہ رہتا، توڑنے بندہ ڈرتا، ارے بھائی کارپوریٹر سے کئی کو لگا لیں گے رے بھائی خالی پیلی، کب بھی رپس میں لے سکتا ہوں نہیں۔ اور اگر یہی کانٹریکٹ کانسٹیبل سے بن جائے تو اور ڈرتا بندہ، اور کیئرفل ہو جاتا، اور اگر یہی کانٹریکٹ منسٹر سے ہو جائے تو اور ڈرتا بندہ کہ بھائی منسٹر سے میرا کانٹریکٹ ہو کے رات میں بھی نہیں سوتا ہوں نہیں، صبح آنا ہے بولے تو رات بھر جگ کے میٹنگ میں اٹینڈ کرتا۔ تو جس سے کانٹریکٹ ہوتا نا وہ لیول دیکھ کے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جاتا۔ ہمارا کس سے کانٹریکٹ ہے؟ مالک الملک سے، جبار ہے، قہار ہے، رزاق ہے، ہر صفت کا مالک ہے وہ، تو بہت بڑی ذات سے ہمارا کانٹریکٹ ہو کے ہے۔ تو اس کانٹریکٹ کا لحاظ کریے، جب اذان کی آواز آ جائے فوراً دل کو ساری چیزوں سے ہٹا کر نماز کی طرف آ جائے، فوراً آ جائے۔ دیکھو میں بار بار بتا رہا ہوں، میں آپ کو ڈائریکٹ بھی بول سکتا تھا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز قائم کرو، لیکن میں چاہ رہا ہوں یہ کہ بھائی ایک مثال کے ذریعے سمجھا جائے کہ بھائی آپ کا کانٹریکٹ ہو کہ خالی پیلی آپ کو بڑا بڑا آپ کو نہیں پڑھنا ہے تو چھوڑ دو، کانٹریکٹ میں سٹ جاؤ، صاف بول دو کہ بھائی آپ میں اللہ کو رب نہیں مانتا ہوں۔ ارے بھائی مودی کو کوئی جا کے بولتا نماز پڑھو بول کے؟ ارے بولو بھائی، اذان ہوئی تو اس کو کوئی بولتا جا کے نماز پڑھو بول کے؟ کیوں نہیں بولتے؟ انسان نہیں ہونی، اس لیے نہیں بولتے کہ کانٹریکٹ سے ہونی ہٹیلا ہے، کانٹریکٹ سے ہٹے ہوا ہے نا بھائی، اس وجہ سے اس کو نماز پڑھو بول کے بھی نہیں بولتے۔ اگر وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، اللہ سے دعا اللہ یہ قبول کر لے بات، اگر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے مودی صاحب، تو ظہر کی نماز پڑھو بول کے دم کریں گے نہ کریں گے؟ ان کو اثر کی پڑھو کے کم کریں گے نہ کریں گے؟ ارے بھائی 60 سال کی زندگی گزر گئی مودی صاحب کی، کبھی نہیں بولے ان کو نماز پڑھو بول کے، اچانک آ کے بول رہے آپ؟ ارے بھائی اب تک جو تھے نا کانٹریکٹ سے ہٹے ہوئے تھے، اب پارٹنرشپ میں آ گئے، اب ہر میٹنگ میں ان کو بھی بلایا جائے گا، شامل کیا جائے گا، تو لہٰذا آپ لوگ پہلے سے میٹنگ میں ہے نہیں ہے، کانٹریکٹ میں ہے نہیں ہے، اللہ سے معاہدہ کرے نہ کرے؟ کیا معاہدہ ہے؟ الستو بربکم، اللہ پوچھ رہے کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو پورے مل کے کیا بولے؟ قالوا بلا شہدنا، اے میرے پیارے رب کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہے۔ تو اب اس کا اظہار ہونا نہیں ہونا؟ خالی عالم ارواح میں بول دے تو ہو گیا؟ دنیا میں بولنا ہے نا، اصل تو دنیا میں بولنا ہے۔ تو دنیا میں بولنے کے لیے کیا کیا طریقہ ہے؟ اذان ہوتے کی فوراً مسجد کو آ جانا، مال آتے کی فوراً زکوٰۃ نکال دینا، کسی غریب کی امداد کے لیے کوئی ہاتھ پھیلا دے، آپ کے پاس مال ہو تو فوراً اس کی مدد کر دینا، بھائی تڑپ رہا تو اس کی فوراً مدد کر دینا۔ یہ پورا اظہار ہے کہ اللہ میں باوجود طاقتور ہونے کے بھی میری طاقت کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا حکم آتے کی ساری چیزیں میں چھوڑ کے آپ کے حکم کے پر لبیک تو کریں گے نا بھائی؟ کانٹریکٹ یاد رکھیں گے، معاہدہ یاد رکھیں گے، معاہدے کو مت بھولو۔ جب بندہ معاہدہ کانٹریکٹ یاد کرے گا نا، گناہ کرتے وقت کانپے گا وہ، نماز چھوڑتے وقت کانپے گا وہ، ارے بھائی اللہ بلا رہے اور میں نے جاؤں، ہٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ لچر لفنگا منسٹر کوئی بلا دے تو میں ساری دنیا کو چھوڑ کے ٹپک جاتا ہوں وہاں پر، اور اللہ بلا رہے میں نہ جاؤں، ایسا ہونے والی بات نہیں ہے۔ یہ بندے کے ذہن میں آ جاتا، پھر تو کریں گے نا بھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا بھی بولا گیا خود بولنے والے کو اور سننے والوں کو اپنے فضل سے توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔